تو اس کے نتیجے میں آپ کی رائے بھی وہی بن جاتی ہے جو بی بی سی نے کہا، آپ اس کو کوٹ کرنے لگتے ہیں، بی بی سی سے یہ بات میں نے سنی، بی بی سی سے یہ بات سنی۔ اس لیے آپ کے پاس جو میٹیریل ہے پڑھنے کے لیے، اس کو پڑھنے کے بعد دیکھیے کہ آپ نے ڈائجسٹ کتنا کیا ہے، اور ڈائجسٹ کرنے کے نتیجے میں پھر آپ پر کوئی نئی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، پھر یہ بھی کرنا چاہیے، پھر وہ بھی کرنا چاہیے، پھر نظم سے مشورہ کر کے فلاں کام کرنا چاہیے۔ میرا تاثر یہ ہے کہ اس معاملے میں ہم ذرا پیچھے رہ گئے۔ انٹرنیٹ کا دور آ گیا، کئی ادوار کو پھلانگتا ہوا لانگتا ہوا آ گیا، اور آ کر اس نے اپنے آپ کو منوا لیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ انٹرنیٹ آیا تھا تو بہت سے لوگ اس رائے کے حامل تھے کہ اب چھپے ہوئے اور لکھے ہوئے لفظ کی اہمیت گھٹتی چلی جائے گی، اخبارات اور رسائل کا دور تقریباً گزر جائے گا، اس لیے کہ انٹرنیٹ ہر چیز پر حاوی ہو جائے گا۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ اس سے برخلاف ہوا۔ جہاں پر انٹرنیٹ آیا وہیں پر چیزیں لکھی اور پڑھی ہوئی زیادہ جاتی ہیں۔ ہر ایک وہاں تو ہونے نہیں چاہیے، سب کچھ انٹرنیٹ ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایجادات جو ہیں ان سے استفادہ کرنے کی صلاحیت پیدا کرنی ہوتی ہے۔ مستعد رہنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ و تیار کرنا ہوتا ہے، اور ناگزیر ہے کہ تمام دائروں کے اندر آپ نظر آئیں، دکھائی دیں، آپ کی بات پہنچے، آپ کی رائے، آپ کا مشورہ، آپ جس طریقے سے معاملات کو دیکھتے ہیں اور انہی آنکھوں سے دوسروں کو بھی دکھانے کی کوشش کریں۔ یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب آپ خود بہت محنت کرتے ہیں۔ آپ انٹرنیٹ کا بھی اگر استعمال کرتے ہیں تو اپنے آپ جائزہ لیجئے کہ کتنا وقت ضائع ہوتا ہے اور کتنا وقت کام آتا ہے، ضائع نہیں ہوتا، مثبت کاموں کے لیے اس کو آپ استعمال کرتے ہیں۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ٹائم تو شکست دینے والی چیز ہے۔ ٹائم کبھی کبھی آپ کو بھی شکست دے دیتا ہے اور آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ میں شکست کھا چکا ہوں ٹائم سے۔ اس لیے کہ ہر وقت کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، ہر وقت کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں، ہر وقت کی اپنی سوچ اور فکر ہوتی ہے، اور ہر وقت اور لمحہ ایسا ہے جو بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ اس قیمتی وقت کو ضائع کر دینا یا کسی مثبت کام میں، تعمیری کام کے اندر اس کو نہ کھپانا، یہ ایک بڑی غلطی ہے جو ہم سے ہوتی ہے، اور آپ جیسے تحریکی لوگ تو اس غلطی کو برداشت ہی نہیں کر سکتے، اس کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ آپ اگر ہم غلطیاں کر کر کے اس کو افورڈ کرتے چلے جائیں تو پھر یہ تحریک نہیں رہے گی، جمود کا نام ہوگا جس کا نام جمعیت ہوگا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلامی جمعیت طلبہ اللہ کے فضل سے اب بھی اس صلاحیت کی مالک ہے کہ چاروں طرف شیر چگاڑتے رہے، چاروں طرف کے حالات کے اندر مایوسی کے بادل چھائے رہے، اور چاروں طرف کے حالات پہ معمہ ایک ہو جائے، بھول بھلیاں ہو جائے جو جس سے نکلنا مشکل ہوتا چلا جائے اور بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو، لیکن آپ کی یہ صلاحیت ہے کہ آپ تہ در تہ دبے ہوئے فصلوں کو بھی اٹھا کر زندہ کریں اور اس کے مطابق جو کام کرنا ہو اس کو اپنی ذمہ لے کر اس کام کو انجام دیں۔ مطالعے کے شوق کے لیے یا مطالعے کے ذوق کے لیے مطالعے کا شوق ضروری ہے۔ پہلے آدمی میں مطالعے کا شوق پیدا ہوتا ہے، ہر رد و یاب سے مطالعہ کر لیتا ہے، جو اخبار ملا اس کو پڑھ لیا، جو رسالہ ملا اس کو چٹ کر لیا۔ رفتہ رفتہ یہ شوق جو ہے یہ ذوق میں بدلنے لگتا ہے۔ پھر آپ رسالہ اٹھاتے ہیں، دو چار صفحے ادھر ادھر کرتے ہیں، اس کو رکھ دیتے ہیں، اس میں میرے کام کی کوئی چیز نہیں ہے، وائی ٹو ویسٹ ٹائم۔ یہ شوق جو ہے ذوق میں بدلنے لگتا ہے کہ آدمی کے سامنے 10 رسالے آپ رکھ دیں، 4 کتابیں رکھ دیں، اس میں سے بالآخر چوز کرے گا تو اپنی پسند کی جو میرے لیے کارآمد اور مفید ہو، جو میرے حالات کو سہل الوصول بنائے، جو میرے مقاصد کو مزید میرے سامنے چاق و چوبند اٹھا کر رکھ دے، اور جو فی الحقیقت ان گتھیوں کو سلجھانے میں میرا مددگار ہو کہ جو گتھیاں مجھ سے اکیلے نہیں سلجھ رہی ہیں۔ تو یہ جو ذوق ہے یہ پھر بہت ضروری ہے کہ آپ کا وقت ضائع کرنے کے لیے شوق کے عنوانات یہاں اور وہاں بکھرے ہوئے ہیں، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئے داستہ میری کے مزدار، آپ اس میں سے وقت نکالتے ہیں اور ان امور کے اوپر ہی توجہ اپنی مرکوز کرتے ہیں کہ جو امور فی الحقیقت ایسے ہیں کہ جن پر توجہ کی جائے۔ پہلے جمعیت میں اسٹڈی سرکل کا بہت زیادہ رواج تھا، مجھے پتہ نہیں اب کتنے ہوتے تو ہیں، میں نے سنا ہے، لیکن اسٹڈی سرکل اس کام میں بڑی مددگار ہوتا ہے جو تھوڑی دیر پہلے میں نے ڈائجسٹ کے نام سے یاد کیا تھا۔ اسٹڈی سرکل ایک پوری کتاب اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں، 10 آدمی اس پر گفتگو کرتے ہیں
تو یہ ڈائجیشن کا جو مرحلہ ہے یہ آسان ہونے لگتا ہے اور چیزیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں، اور آدمی میں یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر وہ 2 مرتبہ اسٹڈی سرکل میں بولا 3-3 4-4 منٹ کے لیے تو اپنی تقریر تو انسان کو فوراً یاد ہو جاتی ہے۔ وہ اس کو آپ جو یاد کیا تھا، جو آپ نے استعمال کیا بولنے میں، اس کو آپ کہیں بھی استعمال مزید کر سکتے ہیں، اور ایک چیز کو یا ایک فٹ نوٹ کو یا ایک کیسٹ کی ایک چھوٹی سی بات کو آپ اگر 10-15 مرتبہ نشر کریں اور لوگوں کو سنائیں اور بار بار اس کو اظہار کریں تو پھر وہ آپ کا جزء بدل بن جاتی ہے۔ اس لیے ناگزیر ہے کہ تمام دائروں کے اندر آپ کا مطالعہ شوق کی بنیاد پر شروع ہو کر ذوق کے دائرے کے اندر داخل ہو جائے، اور پھر انسان اپنا وقت بچانے کی بہت زیادہ کوشش نہیں کرنی پڑتی۔ کتاب کا ٹائٹل ہی پہلے میسج آپ کو دے دیتا ہے کہ کتاب کیسی ہے، حالانکہ بڑا مشکل کام ہے یہ، لیکن جب آپ نے 50-100 کتابیں پڑھی ہوں تو 101ویں کتاب یا 51ویں کتاب جو ہے وہ اس کا ٹائٹل دیکھ کے ہی آپ سمجھ لیں گے کہ میرے لیے شاید اس میں کچھ ہو، یا پھر انڈیکس دیکھ لیں تو پتہ چل جاتا ہے۔ جب ذوق پیدا ہو جائے تو پھر ایسے لوگ تو بڑے قیمتی ہیں کہ جو زندگی کا جو مقصد اپنے سامنے رکھتے ہیں، جس رسولین کے لیے جد و جہد کرتے نظر آتے ہیں، وہ جد و جہد اور وہ مقصد زندگی ان کے سامنے ڈائجسٹڈ حوالے سے موجود ہو، اور تمام چیزوں کو اس کے اوپر پرکھنے کی، جانچنے کی، اس یارڈ اسٹک پر ناپنے کی کوشش کر کے اس کو آگے کی طرف بڑھائیں۔ میں آپ کے ناظرانہ کی خدمت میں بھی یہ بات پیش کر رہا تھا، میں جب جمعیت میں داخل ہوا ہوں اور اس زمانے میں جو بھی جمعیت میں شامل ہوتا تھا تو اس کو ہمارے جو مربی تھے ناظم، وہ ہمیں ایک کتاب پڑھنے کو دیتے تھے، اساس دین کی تعمیر، مولانا صدر الدین اصلاحی۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر کتاب دیتے تھے حقیقت نفاق، مولانا صدر الدین اصلاحی۔ پھر تیسری کتاب دیتے تھے اسلام ایک نظر میں، یہ بھی انہیں کی تھی کتاب۔ اب میں نے کئی دفعہ اس کو پڑھنے کی کوشش کی، کتاب کو، ان میں سے ایک کتاب کو، لیکن میں اس سلاست اور روانی کے ساتھ نہیں پڑھ سکا جیسا کہ میرا پڑھنے کا معمول ہے، جس کو میں جانتا ہوں۔ اور اس کے نتیجے میں میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ کتاب پڑھنے کے بعد میں فوراً ہی بیٹھ جاؤں گا اور اپنے نوٹس 1-1.5 صفحے کے اندر کی کتاب میں کیا پڑھا ہے وہ لکھ لوں گا۔ میں اس کو بھی نہیں کر سکا۔ تو اس سے مجھے خیال یہ ہوا، حالانکہ بہت سے کام کیے ہیں، اس کی فہرست میں نہیں پیش کر رہا، لیکن جو نہیں کر سکا وہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو یعنی یہ بات سامنے آئی کہ ہر عمر میں آدمی ہر کام نہیں کر سکتا۔ عمر ویری کرتی ہے تو کام کی نوعیت بھی ویری کرتی ہے، بدلتی رہتی ہے، کبھی اس سرے پر کبھی اس سرے پر اپنے آپ کو بنواتی رہتی ہے۔ تو قبل اس کے کہ یہ کیفیت مجھے تو ویسے کیونکہ پارکنسن ہو گئی ہے تو اس وجہ سے وہ ساری چیزیں اس کے ساتھ آئی ہیں جو پارکنسن میں ہوتی ہے، اس میں یادداشت بھی ہے، اس میں روانی اور اس کی کمی بھی ہے۔ تو ابھی تو آپ ماشاءاللہ بالکل جوان بلکہ نوجوان ہیں الحمدللہ۔ مطالعے کو اس نیت سے کریں کہ مطالعہ میری باقی زندگی میں بھی کام آئے، ایسے نوٹس ہوں کہ جو ایک دفعہ پڑھنے کے بعد پوری کتاب یاد آ جائے۔ اس کے نتیجے میں ایک دفعہ نوٹس کو آپ دہرائیں تو پتہ چلے گا اچھا اس وقت یہ بات فلاں نے کہی تھی، میں نے فلاں چیز کی تھی اور یہ ہوا تھا۔ تو اس مطالعے کو محفوظ دل و دماغ کی دنیا میں بسنا چاہیے، اور اس مطالعے سے جو تاثرات آپ نے پہلی دفعہ پڑھ کر لیے تھے ان تاثرات کو بھی زندہ اور تابندہ اور زندہ جاوید رہنا چاہیے، کیونکہ جو مطالعہ آپ کریں گے وہ صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ آپ کے اطراف میں پھیلے ہوئے آپ کے تمام دوستوں اور اہل علم کے لیے بھی ہے، امانت کے طور پر ان تک بھی پہنچانا ضروری ہے۔ یہ جو مطالعے کا رجحان کم ہو رہا ہے بحیثیت مجموعی یہ بات درست نہیں ہے۔ رسالے اگر زیادہ نکلتے ہیں کل کے مقابلے میں، اخبارات اگر زیادہ نکلتے ہیں کل کے مقابلے میں، کتابیں اگر زیادہ چھپ رہی ہیں کل کے مقابلے میں، تو کون پڑھ رہا ہے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ کے علاوہ سب پڑھ رہے ہیں، نہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں۔ اس کے مطلب مطالعے کا رجحان موجود ہے، کم زیادہ کی بات الگ ہے لیکن موجود ہے، اور اگر موجود ہے تو اس کا فائدہ سب سے زیادہ آپ کو ہونا چاہیے، اور آپ کو فائدہ پہنچنے کا مطلب یہ کہ پوری تحریک کو اس کا ایصال ثواب ہوگا۔
اور فائدہ پہنچے گا۔ جو آج کی لڑائی ہے اور جنگ ہے وہ امریکہ کی حد تک تو ٹھیک ہے کہ وہ دور بار میزائل پھینکتا ہے اور اس کے نتیجے میں پورے خاندان کو تلف کر دیتا ہے، یا افغانستان میں جو ناک رگڑنے پکڑ رہی ہے اس کو، یہ پچھلے گناہوں کی سزا ہی ہے۔ مجھے پتہ نہیں ہے لیکن میرا اندازہ ہے کہ امریکہ کے خلاف کوئی مضمون اگر آپ نیوز پیپرز کو دیں تو چھپے گا نہیں، اس لیے کہ امریکہ کے خلاف کوئی چیز ہونا پاکستان اپنے خلاف سمجھنے لگا ہے، تو اس لیے اس کا تو فائدہ نہیں ہے، لیکن یہ ضرور فائدہ ہے کہ ذرا سا کسی معطر رسالے کے اندر لپیٹ کر کوئی مضمون لکھا جائے اور وہ لوگوں تک پہنچے۔ یہ بات لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے کہ کل تک جو آپ کا موقف تھا آج سب نے وہ موقف اختیار کر لیا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ چودھری نثار صاحب جب انٹیریئر کے منسٹر تھے تو ایک دفعہ ملنے کے لیے آئے مجھ سے، ہم نے پریس والوں کو بلایا ہوا تھا، پریس میں بات ہوئی، میں نے پریس میں بات کرتے ہوئے کہا کہ جو بات ہم آج کہہ رہے ہیں چودھری صاحب بھی اس بات کو سمجھ رہے ہیں اور دور بیٹھے ہوئے امریکی بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ کل اس بات کو کریں گے، آج نہیں کریں گے۔